السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے سامنے چوتھے پارے کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہ کر دو۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ صحابی، ان کے پاس ایک باغ تھا جس کا نام بیرہا باغ تھا۔ یہ ان کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ تھا، بہت ہی زیادہ محبوب باغ تھا۔ چنانچہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا بیرہا باغ میرے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتے ہیں کہ تو ایسا کرو کہ اس کو اپنے بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں تم تقسیم کر دو۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور اس میں اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں گے تو ایسی صورت میں ہمیں 2 گنا اجر ملے گا۔ یعنی اپنے رشتہ داروں کے اوپر اگر ہم زکوٰۃ کا مال خرچ کریں گے، ان کو اگر صدقہ دیں گے تو ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا اور دوسرا صدقہ و خیرات کا ثواب ملے گا، یعنی ڈبل اجر ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مسلمانوں کو متحد رہنے کا حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم لوگ مضبوطی سے پکڑ دو، اور اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ و سنت رسول ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ تم قرآن کریم پر عمل پیرا رہو، سنت نبی پر عمل پیرا رہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اور یہ کتاب اللہ و سنت رسول ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم متحد رہو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں گروہوں میں مت بٹو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی ہو گئے۔ تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اوس و خزرج کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کا ذکر کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ان 2 قبیلوں کے درمیان بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی تھی، کئی سالوں تک لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، لیکن جب یہ لوگ اسلام کو قبول کیے تو اللہ رب العالمین نے اسلام کی بدولت ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اور وہی لوگ جو اس سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہا کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس سورے میں متحد رہنے کا حکم دیا، اس لیے ہمیں آپس میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، تفرقہ بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں مسلمانوں کی مدد کی 3000 فرشتوں کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں ایک جگہ 1000 کا ذکر کیا ہے، یہاں 3000 اور 5000۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے 1000 کہا وہاں مردفین بھی کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 کی تعداد میں فرشتوں کو بھیجا، پھر 3000 بھیجا، پھر مسلمانوں نے صبر اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہ سب سے پہلی لڑائی ہے جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی تھی۔ اس میں مسلمان 313 تھے، کافر 1000 تھے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، اور 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 ہی کو قیدی بنا کر کے لایا گیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں فرشتوں کی مدد کی بشارت سنائی ہے۔ اس طریقے سے غزوہ احد کا اللہ رب العالمین نے سورہ میں کئی آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ غزوہ احد کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ جب غزوہ بدر میں کافر لوگ ہار گئے تھے، ان کے بہت سارے لوگ قتل کیے گئے تھے، تو ان لوگوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے سن 3 ہجری میں، یعنی 1 سال بعد، یہ ابو سفیان کی قیادت میں یہ لوگ جبل احد کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیا مدینہ کے اندر رہ کر کے لڑائی لڑی جائے یا مدینہ کے باہر جا کر کے؟ چنانچہ کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نہیں، مدینہ کے اندر رہ کر کے اپنا دفاع کیا جائے، لیکن وہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، پرجوش تھے اور خاص طور سے جوان تھے،
تو ایسے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم مدینہ سے باہر جا کر کے لڑائی لڑیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو ترجیح دی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر کے نکل جاتے ہیں، اور راستے سے عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، وہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کر کے نکل پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ نے ہماری رائے کی تائید نہیں کی۔ چنانچہ بات یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی اس کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے دفاع کیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کی رائے کو ترجیح دی تھی، اور مدینہ کے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر کے رائے کو ترجیح دیا تھا۔ تو اس کی رائے نہیں سنی گئی تھی، اس لیے اس نے یہ بہانہ بنا دیا کہ ہماری بات نہیں سنی گئی ہے، اس لیے ہم اپنے آدمیوں کو لے کر کے نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ 300 آدمیوں کو لے کر کے نکل جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اور مقابلہ جب ہوتا ہے تو شروع میں مسلمان بالکل جنگ جیت چکے تھے، لیکن 50 تیر اندازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے ایک درے پر متعین کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم جنگ چاہے جیتیں گے یا ہاریں گے، تم اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن بعد میں جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمان مال غنیمت کو سمیٹنے لگے ہیں اور جنگ جیت چکے ہیں، تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہے، اور یہ لوگ بھی جا کر کے مال غنیمت کو سمیٹنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ 70 صحابہ کرام اس غزوے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ بھی زخمی ہو جاتا ہے، اور لوگ یہاں تک افواہ اڑا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، یہ افواہ اڑا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس آیت کو نازل کرتا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول تھے، بہت سارے رسول آئے دنیا میں چلے گئے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر وفات طاری ہو جائے گی یا آپ قتل کر دیے جائیں گے تو کیا تم دین اسلام سے مرتد ہو جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ جس کی عبادت لوگ کرتے تھے وہ کرتے رہیں گے، نبی کے چلے جانے سے دین مردہ نہیں ہو جاتا ہے، دین قائم رہتا ہے، دین باقی رہتا ہے۔ اس آیت میں، اور یہی وہ آیت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو اس موقع پر تلاوت کیے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص کہے گا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہے، میں اس تلوار سے اس کے گردن کو الگ کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر خطبہ دیتے ہیں اور یہی آیت پڑھتے ہیں۔ اس آیت کا پڑھنا تھا کہ تمام صحابہ کرام کی زبان پر اس کی آیت کا ورد رہتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لگتا ایسا تھا کہ میں نے پہلی مرتبہ اس آیت کو سنا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے اور کہا ہے کہ تم غمزدہ مت ہو، اگر تم صاحب ایمان رہو گے تو ہم تمہیں غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ایام ایسے ہیں جو ہم بدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے غزوہ بدر میں تم ان کو تکلیف پہنچا چکے ہو، ان کے اتنے آدمی بھی قتل ہو چکے ہیں۔ غزوہ بدر میں 70 کافر قتل کیے گئے تھے، 70 کو قیدی بنایا گیا تھا، اور غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس سے پہلے تم کافروں کو بھی یہ تکلیف پہنچا چکے ہو۔ تو اس طریقے سے ہم بدلتے رہتے ہیں، اور اس میں بہت ساری مصلحت بھی پنہاں ہے۔ اللہ رب العالمین در حقیقت کچھ لوگوں کو شہادت کے بلند مقام پر فائز کرنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسا کیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک مقصد یہ بھی ذکر کیا ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے تاکہ مومن اور منافق الگ ہو جائیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون حقیقی معنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ امتحان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ایسا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرم دل بنایا تھا۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے الگ ہو جاتے، لوگوں کا جو جمگھٹا لگا رہتا ہے آپ کے ساتھ، دین اسلام کا قافلہ بڑھتا رہتا ہے، اس کی وجہ آپ کا اخلاق تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرم دل بنایا تھا، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے جڑتے گئے اور اسلام کا دائرہ پھیلتا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بطور احسان ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم احسان کیا ہے کہ تمہیں میں سے ایک شخص کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ایسا نبی جو تمہیں اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے انہی میں سے یعنی انسانوں ہی میں سے نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے، کوئی نوری مخلوق نہیں تھے، اس لیے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے، جس طریقے سے ایک انسان کھاتا پیتا ہے، پیشاب پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے، اس کا کوئی خاندان ہوتا ہے، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاندان تھا، آپ کے ماں باپ تھے، آپ بھی کھاتے پیتے تھے، آرام کرتے تھے، یہ تمام ضرورتیں لاحق ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے، لیکن آپ کے مقام کو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے دوبالا کیا کہ آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول اور تمام نبی و رسولوں کا سردار منتخب کر دیا۔ سورہ نساء یہ سورہ بھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے مسائل کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ نساء کے معنی ہوتے ہیں عورتیں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسئلے کو تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر اس سے پورے انسانوں کو پھیلا دیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آدم سے ان کی بیوی، ان کی پسلی سے اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور پھر آدم اور حوا سے پورے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام دے کر کے، جس کے نام کے واسطے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ رشتے ناطے کو کاٹنے سے بچو، صلہ رحمی کرو اور قطع رحمی سے بچو۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یتیموں کے سلسلے میں اچھی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے مال کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرو اور ان کے مال کو ناحق نہ کھاؤ۔ اگر کوئی شخص ناحق یتیموں کے مال کو کھاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان کے بلوغت کے ڈر سے تم ایسا نہ ہو کہ ان کے مال کو پہلے کھا لو، ختم کر دو۔ جو یتیم کا ولی ہے، اس کا سرپرست ہے، اس کو چاہیے کہ اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرے، اور جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں یتیم تو ایسی صورت میں ان کے مال کو لوٹا دیں، ان کے مال کو دے دیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے تھے کہ یتیم لڑکیوں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ اگر یتیم لڑکی خوبصورت رہتی تھی تو اس سے شادی تو کر لیتے تھے لیکن مہر پوری نہیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو دوسری عورتیں ہیں، دو ہیں، تین، چار عورتوں سے تم شادی کر لو۔ یعنی ایک مسلمان، ایک مومن زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ جہاں تک رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ آپ نے 11 عورتوں سے شادی کی تو یہ آپ کے خصائص میں سے تھا، امت کے لیے اس میں دلیل نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایسی صورت میں ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ یعنی انصاف شرط ہے، انصاف کے بغیر آدمی زیادہ عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر انصاف 2 3 عورتوں کے درمیان، 4 عورتوں کے درمیان نہیں کر سکتا ہے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں کہا ہے کہ جس طریقے سے مردوں کے لیے وراثت میں حصہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی وراثت میں حق ہے، حصہ ہے، چاہے جائیداد کم ہو یا زیادہ ہو۔ اگرچہ عورتوں کا حصہ مردوں کے مقابل میں آدھا اللہ رب العالمین نے رکھا ہے لیکن ان کا بھی حصہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں کو میراث سے محروم کر دیا کرتے تھے، آج کے زمانے میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اس سے باز آنا چاہیے۔ جاہلیت کی رسم ہے، مسلمان کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جس طریقے سے بیٹوں کا حق ہے اس طریقے سے بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسئلے کو تفصیلاً ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، لیکن جو شخص نافرمانی کرے گا، اللہ اس کے رسول کی حدود سے تجاوز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وراثت سے محروم کر دینا، کسی کے حق کو غصب کر لینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے جہنم میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا ہے کہ جب تم وراثت کو تقسیم کرو تو پہلے وصیت کو پورا کر دو اور قرض کو پورا کر دو۔ وصیت یعنی میت اگر مرتے وقت کوئی وصیت کر گیا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اگر وہ قرض دار ہے تو اس قرضے کو ادا کرنا چاہیے، اس کے جائیداد میں سے اس کے بعد جو مال بچتا ہے اس کو آپس میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے توبہ کے مسائل کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کن لوگوں کی قبول فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جو نادانی سے غلطی کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی ہی ان کو اپنی گناہ پر ندامت ہوتی ہے اور وہ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی سجدہ توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو موت کے وقت پہنچ جاتے ہیں اور ایسے وقت میں توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ یعنی غرغرے اور جاگنے کے عالم میں کی گئی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ غرغرے اور جاگنے کے عالم میں نہیں پہنچ جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے ہمیں توبہ کر لینا چاہیے۔ محرمات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کون سی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ مائیں ہیں، ماؤں سے، اس طریقے سے بیٹیاں ہیں، یہ حرام ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ بہنیں ہیں، بہنوں سے، اور پھوپھیاں ہیں، خالہ ہیں، ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس طریقے سے رضائی بھائی، رضائی بہن ہے تو اس سے بھی آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ رضائی مطلب یہ کسی عورت نے کسی کو دودھ پلا لیا تو وہ عورت اس کی رضائی ماں ہو گئی اور اس کی دیگر بیٹیاں جو ہیں وہ اس کی رضائی بہنیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے اسی طریقے سے رضاعت سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے حقیقی بہن سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے، حقیقی خالہ سے، حقیقی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے رضائی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، رضائی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، رضائی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، رضائی پھوپھی سے نہیں نکاح کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ دو بہنوں کا جمع کرنا بھی حرام ہے۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ آدمی اپنے عقد میں نہیں رکھ سکتا ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں اگر ایک بہن سے نکاح کیا، ایک بہن کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے، لیکن دونوں کو ایک ساتھ رکھنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا، لیکن یکے بعد دیگرے کیا تھا۔ رقیہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح اسے کر دیا۔ تو اس طریقے سے یکے بعد دیگرے آدمی کر سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے محرمات کو آخر میں اس پارے کے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ صلی اللہ علیہ نبی۔